اور خوش آمدید نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن. میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں حسب روایت حسب معمول فرح سعدیہ جی. اور آج 28واں روزہ. بالکل. فرح مرال کیسا ہے؟ ہائی ہے سر. دیکھیں وہ اکثر لوگ ہیں جب ہم ان سے بات کریں تو جوں روزے آخر ختم ہونے کے قریب پہنچے ہوتے ہیں تو ان کا مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے, انرجی جس سے بات کرو یار تھکا ہوا. اچھا مجھے پتہ نہیں کہ میں آئی ایم فیلنگ مجھے لگ رہا ہے کہ باڈی ایڈجسٹ کر گئی ہے نئی روٹین پہ اور ویسے ہی میری انرجی لیول ہائی ہوتا ہے تو ابھی آئی ایم فیلنگ مور ہائی. بس اللہ تعالیٰ سب کو آپ جیسا جسے کہنا چاہیے ایمان بھی دے اور میٹابولزم بھی دے نا کہ آپ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ. موسم اتنا اسلام آباد میں اس وقت شاندار ہے, اللہ تعالیٰ نے تحفہ دے دیا, بارش پڑ رہی ہے لیکن ٹھنڈ ہو چکی ہے اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عید کا جو ڈریس ہے وہ گرمیوں والا چلے گا یا سردیوں والا. اچھا یہ بھی ایک کل ڈبیٹ ہو رہی تھی, کل مجھے بڑی ہنسی آئی کہ کچھ خواتین, میں افطار ڈنر پہ گیا تھا اور کچھ خواتین بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی ہیں بڑی سیریس. تو میں نے کہا بھائی کیا ایسا کیا ہو گیا, خیریت ہے؟ بڑی سیریس شکلیں. کہتے ہیں بڑا گمبھیر مسئلہ. میں نے کہا کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ڈریسز سارے گرمیوں کے حساب سے بنائے تھے اور پچھلے 2 دن سے سردی ہو گئی ہے. لیکن اب وہی بات کہ نہ سردی نہ گرمی, سادگی اور کفایت چوری, جو کہ اس سال کا ویسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپنے تمام شہریوں کے ساتھ ایک اعلان بھی ہے. جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے, ایک بہت اہم اعلان کیا گیا کہ 23 مارچ کی تقریب جو ہے وہ بھی سادگی اور پروقار طریقے سے منائی جائے گی. مطلب اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے وسائل اور اپنے جو بھی خرچ ہیں ان کے اوپر ذرا قابو رکھیں, اور یہ ویسے بھی ہمیں رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستانی ہمیں کہے تو ہی ہمیں کرنا ہے, کیونکہ سادگی اور کفایت چاری یا میانہ روی جو ہے یہ ایسے اصول ہے جن کی ہمارے مذہب نے ہمیں بہت واضح طور پہ بتایا. آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف سے بچنے کا جو ہے حکم ہمیں جا بجا ملتا ہے, دکھائی دیتا ہے. میانہ روی کا, اسراف سے بچنے کا, بالکل معتدل رہنے کا. جیسے مطلب ایک اور سورہ مبارکہ سورۃ الفرقان, جس میں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں, بلکہ اس کے درمیان میں معتدل رہتے ہیں. سو یہ جو ایک درمیان کا راستہ, اس کا نام ہی کفایت چاری ہے. بالکل. اور یہ ہر چیز میں فرح آپ دیکھیں, خوراک میں بھی آپ دیکھیں, آپ جب زیادہ بسیار خوری کرتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں, کم کھاتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں. تو میانہ روی متوازن, تو اس کے بارے میں بھی آیت مبارکہ ہے نا, کھاؤ پیو اور اعتدال میں رہو, حد سے تجاوز نہ کرو, بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سو آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کتنا بہترین نمونہ اور مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بان کی جسے کہتے ہیں کھری چارپائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور جسم مبارک پہ نشان پڑ گئے ہیں اس چارپائی کے, تو دیکھ کے رو پڑتے ہیں حضرت عمر فاروق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آبدیدہ ہوئے؟ تو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ جو ہیں ان کے دیکھیے آپ کیا محلات اور کیا ان کی جو ہے آرام دہ زندگی, اور آپ رحمۃ اللہ للعالمین اور دونوں جہان کے جو ہے مالک ہو کے یا رسول ہو کر تو آپ اس میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے یہ زندگی اور ہمارے لیے وہ زندگی. سو یہ جو کانسیپٹ ہے, پھر ہمیں تواتر سے پتہ چلتا ہے کہ سادہ کپڑے پہنتے تھے, کپڑوں میں پیوند جو ہے وہ لگے ہوتے تھے, اور آپ خود پیوند لگا لیتے تھے, اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کتنی سادگی. اگر کچھ مال آ جاتا تھا نا فاروق, تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف جو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ فوراً بانٹ دیتے تھے. اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے آرام سے جب تک وہ سب مال تقسیم نہیں ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ہمیں جو حدیث مبارکہ جو بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں کئی دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا, صرف جو کی روٹی یا کھجور اور پانی کے ساتھ جو ہے ہم لوگ چلتے تھے. بالکل. اور اس میں بھی اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ بھی اس کو آفر کر دیتے تھے. جی, تو یہ تو عالم ہے سادگی کا, اور یہ ہے عالم ہے کہ اس زندگی کا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے, اور یہ ایگزامپلز ہیں, لیونگ ایگزامپلز ہیں. اس کے علاوہ آج کل کے حوالے سے آپ جو بات کر رہی تھی, جو دنیا میں عالمی طور پہ جو حالات چل رہے ہیں اور اسپیشلی پاکستان کے بھی, تو کفایت شعاری جو ہے نا, اٹ از دی آرڈر آف دا ڈے اینڈ وی ہیو ٹو اسٹک ٹو اٹ. اچھا جی, مہمانوں سے جلدی سے تعارف کرا دوں میں. فوزیہ آج ہمارے ساتھ, فرح ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت موجود ہیں. ایک ایسے ادارے کو ہیڈ کر رہی ہیں جو بہت نون ہے اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرز, بلکہ فیو ایئرز. بہت کام کیا ہے اس نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. وفاقی موت سے برائے انسداد راسنی
یعنی فاسپا ہراسگی، بالکل. فوزیہ وقار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فوزیہ جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا جی، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زنیرہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے تشریف رکھتے ہیں ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر مظہر حسین صاحب، میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ پہلے بھی آئے تھے ہماری ٹرانسلیشن اور میں. کرونک ڈیزیزز کے اوپر بات کرتے ہیں آج. اوبیسٹی اور اوور ویٹ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بتائیں گے کچھ آپ کو بہت اہم باتیں. اور قاری بزرگ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. قاری صاحب جو جامعۃ الازہر سے، وہاں سے ایجپٹ سے انہوں نے ماسٹرز کیا ماشاءاللہ، اور ستارہ امتیاز ہیں اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں. تو قاری صاحب آپ سے درخواست کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہم اپنی آج کی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
جزاک اللہ۔ قاری بزرگ شاہ نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ 21 سے 24 تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یقیناً تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس منظر نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، پس ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو اگر چاہے عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ فرا، ہمارے ساتھ اب ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے آج دو بھائی تشریف لائے ہیں، امیر الدین اور توقیر الدین، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اعجاز علی اور فیاض علی۔ اور یہ ڈسکا سے آئے ہیں تو ہمیں خوش آمدید بھی کہیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست بھی کریں گے۔ دیکھنے کو یا محمد، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا، ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا، ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے، ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیارے، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا، دیکھ کر جس کو کہیں سب نور حق کا آئینہ، دیکھ
आईना, आईनों में कोई ऐसा, आईनों में कोई ऐसा आईना देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा। देख कर मेराज में कहते थे जिब्रील अमी, देख कर मेराज में कहते थे जिब्रील अमी, यूं किसी को भी हबीबे, यूं किसी को भी हबीबे किबरिया देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन और तौक़ीरुद्दीन और उनके साथ एजाज़ अली और फ़याज़ अली। अब पुराने अदवार की याद करा दी उन्होंने, डफ़ के साथ ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए थे तो मदीना की जो बच्चियां हैं उन्होंने डफ़, जो यसरब था उस वक्त, उन्होंने दफ़ बजाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। और फ़ौज़िया वक़ार साहिबा, बद्र अलैना, हाँ माशाल्लाह। फ़ौज़िया वक़ार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वफ़ाक़ी मुतसिब बराए इंसदाद हरासनी फ़ॉस्पा, फेडरल ओम्बड्समैन। ये इन्हीं से पूछ रहा है, हरासानी है मैडम, हरासगी है या हाँ, ये भी कुछ भी इस्तेमाल करने हैं, मतलब मसला आपको समझ में आना चाहिए। खिला कर सकते हैं जी सर, अमीन, खिला कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ये लो जब अच्छा, सो मैडम मुझे ये पूछना था कि फ़ॉस्पा ने पिछले चंद सालों में काफ़ी काम किया और पब्लिक के सामने भी आए, बहुत से केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस भी आए, लेकिन एक चीज़ मुझे जाननी थी कि एक कॉन्सेप्ट जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं, क्या इसका मकसद सिर्फ सज़ाएं देना ही है या उस इशू को प्रिवेंट करना भी है कि ताकि वो ख़त्म हो सके? मतलब आपका जो रोल है ऑब्वियसली स्पीडी जस्टिस है और इस तरह के केसेस सुन के उनको स्पीडी डिस्पोजल करना, उनको सज़ा देना, तो क्या इस अवेयरनेस के आप बहुत से सेमिनार्स करती हैं, मुझे पता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके करती हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप सज़ाएं देती हैं कितनी इफ़ेक्टिव होती, क्या इन पे इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना आपका काम है या सिर्फ सज़ा दे के अगले केस पे जाना आपका काम है? फारूक साहब, सज़ा का मकसद बेसिकली डिटेरेंस होता है। वो कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, के अगर एक जुर्म करेंगे एक्सक्यूज़ मी तो उसकी सज़ा होगी। तो मकसद यही है कि जहाँ पे सज़ा हो उससे एक तो डिटेरेंस क्रिएट हो, दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से ये एक मिसकंसेप्शन है कि हर केस में ही सज़ा होती है। बहुत सारे केसेस में सज़ा नहीं होती, बल्कि गलत केस लाने वाले को कई दफ़ा कॉस्ट लगाई जाती है, जो एक सज़ा का एक जिसने टाइम ज़ाया किया, जिसने टाइम ज़ाया किया कोर्ट का। और दूसरी बात है कि फ्रॉड किया, धोखा देने की दूसरी साइड को बहुत ज़्यादा तशवीश से गुजारना, एक कोर्ट की एक बड़ी तशवीश होती है, इस पूरे प्रोसेस में बड़ी एंग्जाइटी, बड़ी स्ट्रेस होती है। तो मकसद ये होता है कि दोनों पार्टियों को एक बहुत फेयर मौका दिया जाए, दोनों को इक्वली सुना जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुँचे। तो प्रिवेंशन पे हमारा हमेशा से, शायद आपको भी पता ही अच्छी तरह से जोर रहा है। आई फील के वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेहतर ये है कि इंसान एहतियात करे, ना कि बाद में सज़ा दे। और मैं ये भी बहुत समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जब चीज़ का नहीं पता होता, तो वाइल इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इट्स बेटर टू लेट देम नो। उनको पहले बता देना बेहतर है, ना कि उनको जुर्म करके और फिर पकड़ना बेहतर है। अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। तो हम बहुत काफ़ी अवेयरनेस पे काम करते हैं। और मेरे ख्याल से जो अभी जो कवानीन हमारे कानून के अलावा भी हैं जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हैं, उनका भी हमारे फ़ैसलों से ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है और इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है। दूसरा आपका सवाल था कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। जी कानून के अंदर ही तरीक़ेकार हैं इम्प्लीमेंटेशन के, तो कोई भी ऐसा फ़ैसला मेरे इल्म में नहीं है जिस पे अमल दरामद ना किया गया हो। हाँ, लोग अपील में चले जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट साहब के पास तो जा सकते हैं अपील में, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं रेड ज्यूरिसडिक्शन में, उसके बाद लटका के सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाते हैं, मगर अमल दरामद जहाँ तक
مطلب آپ کا جو ایکسیکیوشنیبل فیصلہ ہے اس کی عمل درآمد ہونا وہ اس پہ سرٹن ہے. لیکن یہ بہت ایک لمبا اور ٹیڈیس پروسیس، مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. خواتین پہلے ہی جو اگر خواتین کے حوالے سے بھی فکس بات کروں گی، کوئی بھی جنڈر جو ہے وہ ہراسانی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال خواتین کے حوالے سے اگر وہ خاتون ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اپنے کچھ اور مسائل ہوں جس کی وجہ سے وہ اتنا لمبا نہ جھیل سکتی ہو کہ اب اسے ہائی کورٹ میں لے جایا جائے، پھر اسے سپریم کورٹ میں لے جایا جائے. اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ غور کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی، یہ تو فورم اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس میں 90 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے. جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لے جانا وہ ایک اور روٹ سے لے کے جاتے ہیں. قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. قانون میں کلیئرلی کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر فیصلہ کرو بغیر وکیل کے، بغیر کسی فیس کے، جلدی جلدی، تاکہ اس کیفیت سے یا اس انگزائٹی سے دونوں پارٹیاں بچ جائیں، خاتون خاص طور پہ. مگر لوگ پھر طریقے نکال لیتے ہیں چیزوں کو لمبا کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ لمبا نہیں کرتے، جس کے لیے ہم نے ایک جو بہت کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اگر وکیل آ جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے فورم میں، تو ان کی جو ایڈجرنمنٹ کی جو ہے نا التوا کی درخواست، وہ ہم اجازت نہیں دیتے جب تک کہ کوئی بہت ہی سنگین مسئلہ نہ ہو. تو ایک جو رواج چلتا ہے کورٹوں میں کہ وکیل، بڑے وکیل جاتے ہیں، صرف وہ جا کے ایڈجرنمنٹ کی درخواست دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہوتا. تو آپ کے رورل ایریاز کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. اربن ایریاز میں تو آپ کے اویئرنیس کیمپینز ہم دیکھتے ہیں، پوسٹرز، پیمفلیٹس، سیمینارز، یونیورسٹیز میں، قائد اعظم یونیورسٹی، ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں. لیکن جو جیسے میاں چنو ہے یا ساؤتھ پنجاب کے یا سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں، وہاں تک آپ کی آواز پہنچانے کے لیے اس طرح کے سیمینارز یا اس طرح کے فورمز کی کچھ ہوتی ہے تنظیم؟ اس کے لیے آپ ہیں نا سارے اور ریڈیو کے ویریس چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، مگر ہم خود بھی جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ایک ٹریننگ پلانڈ ہے جو کہ ساؤتھ پنجاب میں ساری، وہ 1.5 ہفتہ میری ٹیم وہیں پہ رہ کے وہاں پہ سیمینارز اور اویئرنیس کریٹ کرے گی. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اب رورل ایریاز میں بھی یا پیری اربن ایریاز میں سوشل میڈیا کا بہت استعمال ہے. تو ہم چاہے فیس بک ہو، چاہے جو باقی کے بھی، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ میری ٹیم ہے بہت قابل جو اس سلسلے میں بڑی محنت کرتی ہے اور ہر زبان میں کوشش کرتی ہے کہ یہ پیغام آگے تک جائے. اچھا، ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ، وہ ہے خواتین کے وراثتی حقوق کا، اور اب یہ آپ کے پاس بھی آ گیا ہے، یہ کہ آپ کے ایمبٹ میں ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا اس کے بارے میں آگاہی ہے کہ اگر خواتین کو وراثتی حقوق نہیں مل رہے تو وہ اب محتسب میں بھی آ سکتا ہے، محتسب براہ راستانی میں، اور یہاں پہ ان کو مل سکتا ہے انصاف. اور اس میں کیا رکاوٹیں بھی آتی ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے فیملیز تو دینے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہوتے. دیکھیے میرا ایک تو ایک خصوصی قانون ہے جس کو ہم ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں، ایڈمنسٹر کرتے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے علاقے میں خواتین ہمارے پاس بجائے سول کورٹ جانے کے ہمارے پاس آ سکتی ہیں، چاہے وراثتی حقوق کے لیے ہو یا کوئی اور جائیداد ہو. خود بھی کئی دفعہ بنائی ہوتی ہے، خواتین نے بہت دفعہ بنائی ہوتی ہے، یا شادی میں ان کو لکھ کے دی گئی ہوتی ہے، وہ سب اس کے لیے ہمارے پاس آ سکتی ہیں. یہ صرف اسلام آباد؟ یہ ہمارا قانون صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہے، مگر پنجاب، بلوچستان، سندھ اور کے پی کے اپنے قانون بنا سکتے ہیں. 2 نے بنا بھی لیے، اور تیسرے جو ہیں سنا ہے سندھ میں اب بننے جا رہا ہے یہ قانون. وہ ادھر پہ کیونکہ ریونیو کے جو میٹرز ہوتے ہیں، محکمہ مال کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ پروونشل میٹر ہوتے ہیں، صوبائی معاملہ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس آتی ہیں خواتین، اور مجھے اکثر یہ سوال کیا جاتا تھا کہ کلچر بہت رکاوٹ آتا ہے، دیتا ہے خواتین کو اپنے وراثتی حقوق کے لیے. میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ روز کوئی مجھے کلچر کی آرگومنٹ نہیں نظر آتی. خواتین دھڑلے سے آتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ بغیر پیسے خرچ کیے ایک تو ریونیو کا ریکارڈ مل جائے گا جو ان کے پاس نہیں ہوتا. دیکھیں نا، میرے پاس اپنے والد کی جائیداد کے کاغذ نہیں ہوں گے، اگر میں ان پڑھ ہوں تو بالکل نہیں ہوں گے، اور وہ اگر ہوں گے تو میرے بھائیوں کے پاس جائیں گے. تو خواتین اس لیے رک جاتی ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ریکارڈ بھی منگوا دیں گے اور میرٹ پہ فیصلہ کر کے ان کو انصاف دیں گے، دھڑا دھڑ آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو. کیونکہ ان کو بھائی جو ہیں اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایک معاشی کنٹرول کے ذریعے، تو ایسی سپورٹ کا کیا فائدہ. صحیح. اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ اکثر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ یہ صرف خواتین کے خلاف جو ہراسمنٹ ہے اس کے لیے، اور خواتین کی داد رسی ہوتی ہے، خواتین کی اپروچ ہوتی ہے. آپ بھی کیونکہ خاتون ہیں، آپ سے پہلے بھی خاتون تھیں، ان سے پہلے بھی خاتون تھی جو فیڈرل پرسن تھیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کے کتنی مردوں کی کتنی کمپلینٹس آتی ہیں ویسے؟ جسٹ کویسچن. یو ول بی سرپرائز، ہمارے پاس تقریباً 50% کمپلینٹس مردوں کی آتی ہیں. 50% تقریباً ٹوٹل کمپلینٹس کی؟ ٹوٹل کمپلینٹس. مگر وہ ان کی نوعیت زیادہ تر جو مرد آتے ہیں وہ اپیل میں آتے ہیں،
جب ان کو کسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی فیصلہ ملتا ہے تو وہ اپیل میں زیادہ آتے ہیں. بہت سارے مرد اس لیے بھی آتے ہیں کہ جس طرح بلی کیا جاتا ہے, ڈسپلنری میٹرز ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر اس کا تعلق یا جنسی حراسیت سے نہ ہو یا پھر صنفی امتیاز یعنی کہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن سے نہ ہو تو ہم کچھ کر کئی دفعہ نہیں سکتے, مگر پھر بھی ہم جہاں تک ہمارے ایمبٹ میں ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ حال ہی میں ایک ہمارے پاس مرد آیا تھا جو کہ جس کو پٹرنٹی لیو نہیں ملی تھی, چھٹی نہیں ملی تھی, ولدیت کی چھٹی جو ہوتی ہے, جو کہ ایک قانون ہے 2023 کا, ایک بڑا اسٹرانگ قانون ہے. اس کے تحت اس نے کہا کہ میں نے پٹرنٹی لیو کے لیے یا ولدیت کی لیو کے لیے اپلائی کیا, اس کو ڈینائی کر دیا گیا. تو پھر ہم نے اس کے حق میں ادارے کو شاید 5 لاکھ روپے فائن کیا تھا. جی 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا تھا, اس کو چھٹی بھی دلوائی تھی. اور وہ بڑا ایک فنی واقعہ کہ میرا اپنا جو بیٹا ہے اس کے ایک دوست اسی ادارے میں تھا, کام کرتا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ وہ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو کہتا ہے کہ وہ گروپ پہ میں نارملی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نہ زیادہ نوٹیفیکیشن بھیجیں, سائلنٹ کیا ہوا میں نے, مگر کہتے ہیں میں صبح اٹھا تو 97 میسیجز تھے تو جس میں اس کو ٹیگ کیا ہوا تھا, تو ہی گاٹ اے نوٹیفیکیشن. تو اس کی میں نے کہا کیا ہو گیا, مصیبت کیا پڑ گئی؟ تو پتہ چلا یہ پٹرنٹی لیو. انہوں نے کہا ہاں تمہاری اماں نے بہت اچھا فیصلہ کیا, ہمیں ریلیف ملے گی اس سے. اور لوگوں نے بہت سارے کامنٹس کیے. تو یہ ادارہ مردوں, عورتوں اور خواجہ سرا سب کے لیے تفریق نہیں کرتا. میٹرنٹی لیوز کے بارے میں بھی میڈم اسی طرح سے وہ ہوتا ہے, بیکاز خواتین کا تو یہ ایک ڈیو رائٹ ہے کہ دوران ملازمت آپ کسی خاتون کو نکالیں گے نہیں صرف اس لیے کہ وہ زچگی کے مرحلے میں, لیکن خواتین کو امپلائی نہیں کیا جاتا, یہ چھٹیاں نہیں دی جاتی. جی مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک قانون موجود ہے, اسٹرانگ قانون موجود ہے کہ پہلے بچے پہ 6 مہینے کی چھٹی, دوسرے بچے پہ 4 مہینے کی اور تیسرے بچے پہ 3 مہینے کی چھٹی ہے. تو کیوں ادارے پلان نہیں کرتے, کیوں چھٹی نہیں دیتے, کیسے قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں؟ یہ تو ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے, خالی ہراسمنٹ. اچھا یہ ہراسانی کی اقسام میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس تو کوئی بھی کمپلینٹ, آن لائن پورٹل بھی ہے آپ کا, ویسے بھی لکھ کے بھی کر سکتا ہے, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ صحیح, کوئی کسی سے اسکور سیٹل کرنا ہو وہ الزام لگا دے کے, تو آپ پہلے کیا ویریفائی کرتی ہیں اوتھینٹسٹی آف دا کمپلینٹ, اور کس قسم کی ہراسانی کے لوگ جو ہیں جو سامنا کرتے ہیں وہ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں آپ کے ادارے کو؟ بڑا ریگرس پروسیس ہے. لوگوں کی اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کسی نے الزام لگا دیا تو ہم نے سزا دے دی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جب ایک الزام آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جانچ کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے مینڈیٹ میں آتا بھی ہے کہ نہیں ہے. کئی دفعہ جس طرح ایک درخواست آئے گی کہ مجھے انہوں نے بہت زور سے ڈانٹا, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہراسگی کے زمرے میں آئے. ٹھیک, اس میں ہراسگی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایک تو ہے جنسی ہراسیت, وہ تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے, سیکشل ہراسمنٹ کی ایلیگیشن ہے تو وہ ہم اس کو انیشلی لے لیتے ہیں, مگر اس کے بعد باقاعدہ ایویڈنس ہوتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, دونوں سائڈوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ثبوت لے کے آئیں, گواہان ہوتے ہیں, تو ان تمام گواہیاں جو ہیں اور ان کی شہادت کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا ریگرس پروسیس ہے, اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور جو ہراسگی کی قسم ہے وہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے, یعنی کہ کسی کو مرد ہونے کے ناطے تفریق کرنا, کسی کو عورت ہونے کے ناطے تفریق کرنا, کسی کو خواجہ سرا ہونے کے ناطے ملازمت نہ دینا, ملازمت سے نکال دینا یا ملازمت میں ترقی کے مواقع نہ دینا. اس کے لیے پھر اگین بڑی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ کیا سب عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے یا کہ چند عورتوں کے ساتھ, اور چند عورتوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک ہو رہا ہے اور چند کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو کس بیسس پہ ہو رہا ہے, یہ ڈسکرمنیشن کس بیسس پہ ہو رہی ہے. آپ نے حال ہی میں ایک اور بھی فیصلہ سنا ہوگا جس میں کہ ایک ادارے کے سربراہ جو تھے ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا, اور چارج یہ تھا کہ انہوں نے ایک خاتون جو ان کے ادارے میں تھی جو بہت جونیئر تھی, ان کو بہت ساری مراعات دی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے ڈسکرمنیٹری تھا, بیسکلی ڈسکرمنیٹری تھا نا, میرٹ کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر گریڈ 16 میں گریڈ 17 میں تو آپ کو کچھ مراعات دی جا سکتی ہیں, کچھ نہیں دی جا سکتی. اگر آپ ان کی جنس کے ناطے یا ان کی شکل صورت ان کی عمر کی وجہ سے ان کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری سینئر اور پرسن ان پوزیشن کی ہے
بالکل صحیح میڈم. ہم یہاں پہ رکیں گے اذان کی بریک کے لیے اور خوش آمدید بھی کہیں گے. نصر معظم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں دیا فاؤنڈیشن سے. بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا, اور آپ سب مہمانوں سے بھی ہم ابھی گفتگو ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس وقت اذان کے لیے رک رہے ہیں. اور اذان خوش آمدید. نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں فوزیہ وقار صاحبہ ہیں جو کہ وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ اور ڈاکٹر مظہر موجود ہیں. دونوں میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں. تو آپ دونوں سے جو سوال کریں گے ادھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے, ملتے جلتے سوالات کریں گے. اور ہم نے خوش آمدید کہا ہے نصر معظم صاحب کو بھی دیا فاؤنڈیشن سے ہیں, ان سے بھی ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. تو سب سے پہلے ڈاکٹر زنیرہ آپ سے یہ ایز میڈیسن اسپیشلسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو شوگر ہے یا ان کو بلڈ پریشر ہے. سو وہ ارلی سائن سمٹمز جو ویسے تو بلڈ پریشر کو کہتے ہیں سائلنٹ کلر, لیکن کیا علامات ہیں کہ جن کے بارے میں محتاط ہو جانا چاہیے اور کب سے اپنے اوپر اس کے بارے میں ذرا نظر رکھنی اور چاہیے؟ لوگ ڈرتے بھی ہیں. اگر آپ کوئی کہے نا کہ ٹیسٹ کرا لو شوگر کا, تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر کرا لیا اور نکل آیا تو مزید ڈپریشن ہو جائے گا, تو اس لیے وہ اس خوف سے نہیں کراتے کہ نہیں میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. بالکل فاروق صاحب تھینک یو سو مچ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے. بیکاز جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس ٹائم پاکستان نمبر 1 لیڈنگ کاز میں ہے, مطلب پاکستان ٹاپ موسٹ پہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے ہے. اور ٹائپ 2 کی جو ہمارے پاس ریشو ہے اگر ہم ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستان میں اس ٹائم پائی جا رہی ہے. اور وہی بات جس طرح میڈم فرح نے کہا کہ کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہیں, تو پیشنٹ کو سائن اینڈ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں. لائک پیشنٹ کو پولی یوریا, پیشاب کا بار بار آنا, بھوک کا زیادہ لگنا, ہونٹوں کا سوکھنا. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ ہم ٹیسٹ یا انویسٹیگیشنس نہیں کرواتے, جس کی وجہ سے ہم پیشنٹ ڈائگنوز نہیں کر پاتے. جب ڈائگنوز نہیں پیشنٹ ہوگا تو اس کی کمپلیکیشنس اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اینڈ دیر از اے ویری myth ایون آئی ایم ڈوئنگ اے پریکٹس رائٹ ناؤ ان پریفری ایریا لائک اے گوجرا. تو وہاں پیشنٹس کو اگر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کی میڈیسن, تو ایک کامن فکرہ جو واقع یوز کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ یہ گولی لگ جانی ہے. مطلب لائک وہ 10 days میڈیسن لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ وہ محلے والے کہہ رہے تھے یہ لگ جائے گی. تو مطلب ان کو یہ بتانا اور ان کو یہ امفسائز کرنا کہ یہ گولی آپ کی زندگی بچا سکتی ہے. بیکاز ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہماری ڈائٹ کے اندر ہے. ہماری ڈائٹ بالکل بھی ہم جو پاکستان میں ہم ڈائٹ استعمال کرتے ہیں, ایک تو مطلب ہر گھر کے اندر یہ روٹین ہے گندم کی روٹی کے بغیر ہمارا میل پراپرلی ہم فلفل نہیں کرتے, سلاد بالکل استعمال نہیں کرتے, واٹر انٹیک ہمارا بہت امپراپر ہے. تو پیشنٹ کو گائیڈ کرنا, پیشنٹ کو بتانا, اور سب سے امپورٹنٹ ہے اپنی انویسٹیگیشنز کروانا. بالکل بھی کامن نہیں ہے, بلکہ ایک اور بڑی متھ ہے کہ جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اگر وہ ٹھیک آ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب پیسے ضائع کراتے, ٹیسٹ ٹھیک ہے, مطلب لائک وہ خوشی کے بجائے اس چیز کو مطلب یہ کہنا کہ تسی ایویں ٹیسٹ کرا دیے, مطلب دس از ویری کامن. اور ہم سب پاکستانی میں اگر میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب سے زیادہ جو چیز نگلیکٹ کرتے ہیں وہ ہیلتھ ہے. بالکل کنسرن نہیں ہے اس کے لیے. مطلب اگر میں بات کروں, ابھی ریسنٹلی جسٹرڈے a patient came to me, a 45 year that is diagnosed with type 2, اور ان کو 6 months سے سمٹمز تھے. اور انفارچونیٹلی جب وہ میرے پاس کلینک میں آئی ہیں, شی از ان اے گیسپنگ کنڈیشن, اور گیسپنگ کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں سروائیول ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے شو کے توسط سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں, سر کا درد, پیشاب کا بار بار آنا, بھوک کا زیادہ لگنا, ہونٹوں کا خشک ہونا, تو پلیز ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے HbA1c آپ کروا سکتے ہیں, جس میں آپ کے 6 to 3 months کا ریکارڈ آ جاتا ہے. یا آپ 2 دن لگاتار نہار پیٹ شوگر چیک کروا سکتے ہیں, جو کہ کسی بھی لیبارٹری سے 60, 70 یا 100 پیز میں ہوتی ہے. تو آپ ایزیلی ڈائبٹیز سے ہم اس کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ, آپ نے ہائپر ٹینشن کی بات کی. ہائپر ٹینشن میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک, اگر آپ کی فیملی کے اندر ہائپر لپیڈیمیا, کولسٹرول کی بیماری پائی جاتی ہے, تو ان پیشنٹس کے اندر یہ بہت پرون ہوتے ہیں. سیکنڈ, اوبیسٹی. جس طرح اگر آپ کی فیملی میں اوبیسٹی ہے تو دیز پیشنٹس اینڈ دیز پیپلز آر پرون ٹو دا ہائپر ٹینشن. اور بالکل ہائپر ٹینشن از اے سائلنٹ کلر, اینڈ ہائپر ٹینشن از دا مین کاز آف دا برین ہیمریج, برین اسٹروک, and even sometime hypertensive nephropathy, the patient land with the kidneys failure. So hypertension and diabetes are the most common and chronic diseases which ignores by our people, our society. ڈاکٹر مظہر آپ سن رہے ہیں, تو ابھی جیسے ڈاکٹر زنیرہ بھی کہہ رہی تھی, موٹاپے کا یا وزن کا حد سے بڑھ جانے کا ایک تعلق ہے ان امراض کے ساتھ.
سو ان امراض کے بارے میں بھی اور وزن کے بڑھ جانے کو بھی اگر ملا کر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ پھر ڈاکٹر کیسے صاحب اس ڈیل میں کرنا یہ تھوڑی سی چاہیے؟ ایڈیشن کر لیں کہ آج کل جو پروسیجرز کرا کے لوگ وزن کم کر لیتے ہیں، کوئی انجیکشن لگا کے، کوئی دوائیاں کھا کے، کوئی لائپوسیکشن کرا کے، اس سے یہ بیماریاں کم ہو سکتی ہیں؟ کہ وزن تو آپ کا کم ہو جاتا ہے، کیا یہ بیماریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی بتائیے. یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں میرے خیال میں، اور جہاں تک موٹاپا اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی بات ہے، یہ ویسے بہت جڑی ہوئی ریلیٹڈ بیماریاں ہیں. اگر آپ اس کے انڈر لائنگ میکانزم دیکھیں تو وہ ہے بیسکلی انسولین ریزسٹنس، یعنی کہ انسولین کا اثر آپ کی باڈی میں اس کا کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لبلبا انسولین کی پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے. انہوں نے 2 ٹیسٹ کا ذکر کیا جن پہ میں بھی اتفاق کروں گا کہ اگر آپ اپنا فاسٹنگ گلوکوز بھی چیک کریں اور HbA1c بھی چیک کریں. مگر ایسا ہے کہ آپ کو شوگر ہونے سے 10 12 15 20 سال پہلے آپ کا انسولین کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا، یعنی کہ اگر آپ کو 45 سال کی عمر میں شوگر ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے 32 سال کی عمر میں آپ کا انسولین لیول 5 سے 15 پہ چلے جائے. تو اس کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ وہ آپ ایک فاسٹنگ انسولین کا ٹیسٹ کریں تو. اور میں نے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا، اگر فرض کریں کسی کا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہے، والدین میں سے کس کو شوگر ہے، بہن بھائیوں میں سے کس کو شوگر ہے، یا پیٹ کا موٹاپا ہے، تو میں ان کا اکثر فاسٹنگ انسولین لیول چیک کر لیتا ہوں. اور بے شک ان کو ابھی اگر ڈائبٹیز نہیں ہوئی تو ایک ارلی سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو آپ ایک ارلی سٹیج پہ بالکل معمولی بھی اگر لائف سٹائل چینجز امپلیمنٹ کریں ان تو کے بارے میں ضرور بتائیے گا. آج کل جو لوگ ڈائبٹک نہیں بھی ہیں وہ پری ڈائبٹک ضرور ہیں، یعنی ہم بالکل بارڈر لائن پہ زیادہ تر لوگ ہیں، تو وہ کیسے پھر احتیاط کریں کہ کم از کم اس مرض کا شکار نہ ہو؟ میرے خیال میں جو ایک سب سے اہم چیز ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری خوراک میں کیا تبدیلی آئی ہے گزشتہ 50-60 سالوں سے. 50-60 سال پہلے ہم کارخانے کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، فیکٹریز یا فاسٹ فوڈ نہیں کھایا کرتے تھے، شوگر کی شرح بھی کم تھی، موٹاپے کی شرح بھی کم تھی. تو اگر ہم وہ خوراک لیں جو کہ زمین کی پیداوار ہے یا ڈائریکٹ آرگینک چیزیں ہیں، نہ کہ کسی فیکٹری کی بنی ہوئی پروسیسڈ چیزیں ہیں، الٹرا پروسیسڈ چیزیں ہیں، ان کو کم سے کم ان کا استعمال کریں. اور میرے خیال میں اگر ہم نیچرل فوڈز کی طرف جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہول ریئل فوڈز، یعنی کہ جو بنائے نہیں گئے آپ. اور کئی دفعہ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انگریڈینٹس آپ پڑھنے لگیں تو ڈاکٹرز کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی کیمیکلز اتنے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جن کا ہماری باڈی کے ساتھ کوئی نہیں ملا، جس کی وجہ سے پھر ہماری باڈی میں انفلیمیشن بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہماری شوگر بڑھتی ہے، سٹریس لیول بڑھتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ ڈائبٹیز یا موٹاپا ایک تو وجہ وہی ہے جو ہم نے خوراک کی بات کی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے دبئی سے، تو ان کا تو بلڈ ٹیسٹ اوور آل تو ٹھیک تھے، لیکن میں نے ان کا جو ہے کورٹیسول لیول چیک کیا. کورٹیسول آپ کا 10 سے 15 کے بیچ میں ہونا چاہیے، مگر ان کا کورٹیسول لیول آ رہا تھا 33، وچ مینس کہ ان کی باڈی ایک سٹریس سٹیٹ میں ہے، جس کو ہم میڈیکلی کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ سٹیٹ میں ہے، کہ وہ سروائیول موڈ میں ہے. سروائیول موڈ میں پھر باڈی جو ہے آپ کا سٹریس ہارمونز بڑھا دیتی ہے. ایسا کیوں؟ یہ کیا روزانہ کی ٹینشنوں کی وجہ سے یا اور کچھ؟ اچھا، یہ تو ان کو پتا ہوگا، وہ جو بیچارے یہ ذہنی تناؤ کچھ اس میں آپ کی مطلب اگر فرض کریں آپ کے کام کی وجہ سے انہوں نے ہراسمنٹ کی بات کی، اب جس عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ اگر کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور وہ اپنے حقوق نہیں لے پا رہے تو obviously that is a stress ہے. آپ کو فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ کے فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو ایشوز ہو سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی ٹینشن، any kind of stressor جو آپ ریلیز نہیں کر رہے اور اپنے اندر پال رہے ہیں، تو اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. بالکل. تو یہ جو مصنوعی طریقے سے اگر آپ وزن کم کرائیں تو اس کے بیماری ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اور آج کل جو چل رہا ہے اوزیمپک اور ویگووی، اوزیمپک بیسکلی میں ڈرامہ کر رہا ہوں 31 سال وہیں سے یہ چلی ہے نوو نورڈک کی، اینڈ دے ول ناٹ بی ہیپی اباؤٹ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے ناؤ. لیکن یہ جو ٹیکے لگتے ہیں، یہ یاد رہے کہ اپ ٹو 2/3 ویٹ لاس جو ہے سر وہ مسل لاس ہے، وہ مسل لاس ہے. اب آپ نے 30 سال کی عمر میں تو گولی لے لی، 20-25 کلو آپ کا وزن بھی کم ہو گیا. اگر 30 کلو وزن کم ہوا، اس میں سے اگر 15 کلو آپ کے مسلز کم ہوئے، تو 20-25 سالوں کے بعد جب آپ نے بڑھاپے میں آنا ہے، اسٹیج سے اوپر جانا ہے، کرسی سے اٹھنا ہے، بازوں کا استعمال کرنا ہے،
पट्ठों का इस्तेमाल करें, पट्ठों का इस्तेमाल करें, आपके मसल्स कम रह जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इस वेरी पे डिटेल में मैं चाहूँगा आप You are बात करें। critical to एक it. छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस पे प्लीज़ बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल शुड नो कि जो भी वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसके साइड trend में इफेक्ट्स भी है हो तो सकते उसका हैं। मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि नहीं बस कि सब आप कोई उसे कर ले। बिला वजह रील्स देख के। एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमें जाना कि नहीं, स्टे ट्यून्ड। आमदीद नूर रमज़ान ट्रांसमिशन, मैं और फारूक अपने तमाम मेहमानों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। हमारे साथ आज वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासानी जनाब फौजिया वक़ार साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ुनैरा हैं, डॉक्टर मज़हर हैं, और हमारे साथ नसर मौज़म है दिया फाउंडेशन से। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट है वज़न कम करने की, क्योंकि दोनों डॉक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज़रा इत्तफाक़ राय में नहीं है। सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग, या इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिबेट, उसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन मैडम फौजिया वक़ार साहिबा, सबसे पहले तो ये कि ये जो इंसदाद हरासानी की कमेटियाँ हैं, इनकी फ़ालियत कितनी है? यानी बनाना तो मैंडेटरी हो गया, मगर वो कितनी इफ़ेक्टिव है? फिर दूसरा, जैसे अभी आप ख़ुद भी जिक्र कर रही थी, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आप अगर कुछ शिकायत करते हैं तो एट द कॉस्ट ऑफ योर जॉब, एट द कॉस्ट ऑफ योर रेपुटेशन, आपके ऊपर इतना सारा गंद उछालना शुरू कर देते हैं लोग कि अरे ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। उस वक्त ना भी आए फॉल बैक बाद में आता है, मतलब उस वक्त तो चलें वो। एंड देन यूजुअली हरासर आर नॉट अ सिंगल पर्सन, यूजुअली इट्स अ एलाइज। बहुत मर्द हजरात जो हैं उनका इस मामले में एक इज्तिहाद बाहिमी होता है कि उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सो ये पैक ऑफ वुल्व्स की तरह ना, यू आर नॉट डीलिंग विद वन, यू आर डीलिंग विद मैनी। सो ये आई एम सॉरी फॉर माय दिस टर्मिनोलॉजी, लेकिन दैट इज हाउ इट इज। असल में फारूक और खातून नहीं है ना, सो फारूक को शायद इसका अंदाजा नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए जी, मेरी पूरी सिंपैथीज हैं, मैं बिल्कुल इस तो मैं चाहूंगी मैडम इस बारे में ज़रूर बताएं। एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन आई थिंक इट शुड नॉट बी जेंडर स्पेसिफिक। ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे मैडम फौजिया ने भी बताया, बट यस ये हो सकता है कि ज़्यादा ख़वातीन के साथ हो तो, बट आई थिंक एक फैक्ट्री में जो काम करने वाली एक गरीब वर्कर होती है ना, उसके ऊपर सबका जोर चल रहा होता है और वो सब मिल के उसमें से हिस्सा चाहते हैं कि तेरी भी बारी, मेरी भी बारी। आई एम सॉरी बट दिस इज हाउ दिस इज इन दिस सोसाइटी, बट नॉट एवरीवेयर। या इन अ वे शी इज़ राइट, बिकॉज हमारे पास जो सेक्शुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स आई हैं वो 98% औरतों की होती हैं। सेक्शुअल हरासमेंट की बात करें, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 50% है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 50% हो जाता है। तो सेक्शुअल हरासमेंट औरतों की ज़्यादा की जाती है, हम सबको ही पता है, चाहे वो काम की जगह पे हो, चाहे सड़क के ऊपर हो, चाहे किसी और जगह पे हो। ख़वातीन जब कंप्लेन करती हैं सबसे पहले उनको ब्लेम किया जाता है, यकीनन तुम ख़राब हो, तुम्हारे कपड़े ख़राब हैं, और बहुत दफ़ा जो इंक्वायरी कमेटीज़ हैं वो भी उनको दोष देती हैं, वो भी ये कहती हैं कि नहीं भाई तुम्हें हंस के बात करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी ही गलती है। तो हमारा तो जो कानून है वो ये क्लियरली कहता है कि इस किस्म की किसी किस्म की औरत को आप टारगेट नहीं करेंगे, स्टिग्मेटाइज़ नहीं करेंगे, और हमारे पास अगर वो आ जाती है तो फिर हम इंश्योर करते हैं कि वो बिल्कुल सेफ़ हो, क्योंकि कानून में इजाज़त नहीं है किसी किस्म की भी इंतकामी कार्रवाई से। आपने कहा एट द कॉस्ट ऑफ द जॉब ऑफ हर जॉब, कानून उसको प्रोटेक्ट करता है। एक दफ़ा वो कंप्लेंट ले गई, उसने फ़ोन करके कह दिया कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है और कोई उसको कानूनी ज़बान की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बहुत दफ़ा मेरे पास ये होता है कि ख़वातीन कंप्लेंट करती हैं, वो कहते हैं जी मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो हम ट्रांसफ़र उसी दिन रुकवा देते हैं, क्योंकि उसके लिए हम हेयरिंग का इंतज़ार नहीं करते हैं, उसके लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयरिंग करते हैं, फिर उसको उसी वक्त रोक देते हैं कि ट्रांसफ़र जब तक फ़ैसला नहीं आता कुछ नहीं होगा। फ़ैसला आ गया, खातून के हक़ में आ गया, वो चली गई, उसके बाद उसको नौकरी से फारिग कर दिया, वो भी रिटेलिएशन है, वो वापस हमारे पास आपसे कंप्लेंट कर सकती है और आप उसे टेक कर। अच्छा फौजी ये बताएं, ओवर द इयर्स फास्पा में बहुत सी लेजिस्लेशन भी हुई ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, जैसे फ़रा बता रही थी कि लैंड के हवाले से स्पेशली जो आपको विरासत में मिलता है उस हवाले से। आपने जब से फास्पा आप अपॉइंट हुई हैं फेडरल ओम्बड्समैन पर्सन, और आई थिंक 3 साल हो गए माशाल्लाह, तो आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए और कितनों पे बिल्डअप किया, और आगे क्या प्लान्स हैं आपके? जी काफ़ी कुछ करने के लिए है अभी भी, मगर था भी एक तो जो इदारे को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था ताकि टीम टेक्निकली बहुत साउंड हो, तो वो टीम को हमने बहुत बिल्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत ही आला टीम है, जिससे कोई किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं एक्सपेक्ट होगी, जिससे किसी किस्म की इनएफिशिएंसी नहीं एक्सपेक्ट की जाएगी। टीम को स्ट्रेंथन किया, फिर अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया अपने इदारे में, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना दिए ताकि इंसान के ऊपर डिपेंड ना करे। जिस तरह मैंने अभी कहा कि एडजर्नमेंट्स
کی ریکویسٹ آتی ہے تو اب ہمارے پاس اختیار میں نہیں ہے, ہم نے لکھ دیا ہے کہ کن حالات میں آپ التوا اجازت دیتے ہیں, کن حالات میں بالکل نہیں دے سکتے. تو لوگوں کی آسانی کر دی. کمپلینٹ میکنزم کو بہت اسٹرانگ کیا کہ کوئی اگر ہمیں آن لائن ایک لائن, بہت ہی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن لکھی ہوئی آتی ہے کہ آئی بین ہراسڈ, کمپلینٹ ہم درج کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو پروٹیکشن مل گئی خاتون کو یا جو مرد جو بھی ہو اس کو پروٹیکشن مل گئی. تو وہ کمپلینٹ کا میکنزم آسان بنایا ہے, ہیلپ لائن بنائی ہے. اب کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ایک باقاعدہ جو اے آئی بیکڈ ہے انشاءاللہ وہ بھی لانچ کر دیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو, اور جو ٹیم جس اس کو مینیج کر رہی ہے وہ ہر سٹیپ پہ جواب دے, فالو اپ بھی کرتی ہے, مانیٹر بھی کرتی ہے, ہر سٹیپ پہ جواب دے. وہ ان کے پرفارمنس اپریزل کے ساتھ ٹائی ہوگا کہ انہوں نے 2 دن کے اندر اگر نہیں وہ پروسیجر جو ان کے پاس ہے وہ کیا تو پھر ان کی پرفارمنس اپریزل میں سے نمبر کٹیں گے, تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اور بہت اہم جو چیز ہوئی ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کیونکہ قانون میں ترمیم 2022 میں ہوئی تھی جس کے تحت جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن آیا تھا. تو جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کی سمجھ نہیں تھی لوگوں کو کہ واٹ از جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن, کیا کسی کو زور سے بولنا جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے. تو اس پہ کلیئرٹی ہمارے فیصلوں سے آئی ہے. ابھی جو مثال دی گئی پیٹرنٹی لیو کی, میٹرنٹی لیو کی, اس کو جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کے زمرے میں اسیس کرنا, یہ قانون کی ایولیوشن ہے. تو میرے خیال سے پچھلے کم سے کم 2-3 سال میں the law on harassment has evolved tremendously on gender. پراپرٹی کے بھی جو قانون ہے اس میں مثال کے طور پہ اگر شادی کے وقت نکاح نامے میں لکھ دیا کہ مجھے جائیداد, میں اس کو یہ جائیداد دے رہا ہوں, اس پہ بھی ہم نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پروسیڈ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ پراپرٹی کی تفصیلات دی گئی ہوں. تو اب ہم جب اویئرنیس دیتے ہیں وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو شادی میں کوئی پراپرٹی دی جا رہی ہے, نکاح نامے میں لکھا جا رہا ہے, تو یا تو اس کے کاغذ ساتھ اٹیچ کریں یا اس کی تفصیلات دیں. یہ صرف میڈم پراپرٹی تک محدود ہے یا جیسے زیور لکھ دیا جاتا ہے زیور بھی یا رقم لکھ دی جاتی ہے؟ بالکل جی, ایسٹ کوئی بھی ایسٹ ہے, زیور ہے, وہ بانڈ سیکیورٹیز جو خاص ڈپازٹ ہیں وہ ہوتا ہے, بینک اکاؤنٹ ہیں, کوئی بھی اور طریقہ کار ہے, کسی بھی چیز کو پراپرٹی, وراثت نہیں, صرف وراثت نہیں. گاڑیاں ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں کہ جی میرے والد کی گاڑی تھی, میرے بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے, مجھے دلا دیں. یا کوئی عورت آتی ہے ڈیورس ہوگی کہ میرے نام بھی تھی گاڑی. تو وہ سب چیزیں ہمارے قانون. آپ نے ثبوت کی بات کی, تمام مہمانوں سے ذرا معذرت کے ساتھ, میڈم نے جانا ہے تو ہم اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک جتنے سوال ہیں وہ ہم کر سکیں. میڈم فوزیہ وقار صاحبہ, آپ نے ثبوتوں کی بات کی. ثبوت اکٹھے کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. یہ ایک معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوا تھا, ایک صحابی کا, انہوں نے اپنے بیگم کے بارے میں شکایت کی تھی تو ثبوت نہیں تھے, تو انہوں نے کہا میں ثبوت کہاں سے لاؤں, میں نے اپنی آنکھوں سے جب خود دیکھا تو میں ثبوت کہاں سے لاؤں. لائک وائز ایک خاتون جو اس پروسیس میں سے گزری, ہو سکتا ہے وہ نائیو ہو, وہ اتنی اس کے پاس نہ ہو, اتنا بالکل نہیں ہوتا ثبوت. آپ ٹھیک ہے, کیسے وہ یہاں تک پہنچے کہ وہ جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, وہ اس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی. تو ثبوت جو ہیں وہ قانون جو ہراسمنٹ کا قانون ہے اس میں بڑے فلیکسیبل اور مختلف ہیں, اور جو ہمارے سپریم کورٹ سے بھی ججمنٹس آئی ہیں ان کے تحت ہم ثبوت کو کرمنل ایکٹ کے طور پہ نہیں لیتے. ایک تو وہ سول کے طور پہ ہوتا ہے, یعنی کہ آن دا بیلنس یہ چیز ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ ایک بڑا, یہ ایک لیگل زبان ہے مگر یہ ایک بہت اہم ڈسٹنکشن ہے کہ لوگوں نے بھی کہا کہ وہ خاتون باہر نکلی تو پریشان تھی, وہ ثبوت بن گیا. اس کے لیے ہمیں عینی شواہد کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تو لوگ ویسے میرے خیال سے اتنے بھی لائق نہیں ہوتے کیونکہ واٹس ایپ کے میسیجز خاص طور پہ سیکشل ہراسمنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, یا کوئی سوشل میڈیا کے کوئی نہ کوئی میسیجز مل ہی جاتے ہیں, آرام سے مل جاتے ہیں. مگر فلیکسیبل سٹینڈرڈز آف ایویڈنس ہیں. جس طرح میں نے کہا خاتون پریشان نکلی ہے, وہ سٹینڈرڈ ہے. CCTV کی فوٹیج منگوا لی, کورٹ وٹنس بلا لیے. ہمیں لگا کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ جب مثال کے طور پہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں یہاں بیٹھتی ہوں یہ مجھے گھورتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مجھے گھور سکیں. تو ہم پھر اپنی ٹیم بھیج کے پتہ کرا لیتے ہیں کہ کیا واقعی وہاں سے گھورا جا سکتا ہے کہ نہیں گھورا جا سکتا. تو اس طرح ہمارے ایویڈنس جو ہے وہ پریلم قسم کا ایویڈنس جو ہے وہ تھوڑا فرق ہے, فلیکسیبل ہے. ایک اور جو کورٹس کی ججمنٹ سے آیا ہے وہ وکٹمس پرسپیکٹیو. ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے پہ بہت برا اثر ہوا اس چیز کا, تو ہم اس کی بات کو وزن دیتے ہیں. اور ریزنیبل وومن سٹینڈرڈ ایک لاسٹ اس پہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ یہ میرے بہت قریب آ کے کھڑے ہوتے ہیں, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, میں نے ان کو منع بھی کیا ہے, تو کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں. تو ہم 2 اور خواتین سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو تو تمہیں یہ مناسب لگے گا کہ نہیں, تو وہ پھر بتاتی ہیں جو, تو ہم اس کے اوپر بھی جاتے ہیں. ویج گیپ بھی میڈم ایک بہت بڑا ایشو. وہ آپ جو جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کی میں نے بات کی نا,
اس کے لیے ثبوت آسانی سے مل جاتے ہیں. وہ تو بڑا آسان ہے نا کہ پے میں فرق ہے, ڈیوٹیوں میں فرق ہے, فیلڈ میں نہیں بھیجا جا رہا, اچھی پوزیشنوں پہ صرف کچھ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, جو مواقع ہیں باہر جانے کے ٹریننگ کے وہ نہیں دیے جا رہے, وہ مل جاتا ہے آسانی سے. صحیح. تھینک یو سو مچ فوزیہ وقاص صاحبہ. آئی نو آپ کے ساتھ ٹائم پریس تھا بٹ پھر بھی ہم نے مناسب سمجھا. لیکن ایک بہت اہم ادارہ ہے خاص طور پہ ورکنگ ویمن کے لیے, اور پاکستان جس کی 52% آبادی خواتین, اور ان تمام خواتین کا کام کرنا اور ضروری بھی ہے آج کل کے فائنینشیل سچویشن میں. سو اس طرح کے اداروں کی موجودگی اور اس طرح کے قوانین کی موجودگی بہت حوصلہ افزا ہے. پرسنالٹی سے بڑا فرق پڑتا ہے. فوزیہ وقاص صاحبہ کو میں نے دیکھا, شی از ویری اسٹریٹ فارورڈ, ویری فوکسڈ, اور کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو بہت سیریسلی لیتی ہیں. فوزیہ جی بیسٹ آف لک اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ, اور ایک نئے مہمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عتیقہ آفریدی کو خوش آمدید کہیں گے. ایکٹس آف کائنڈنس جو لوگ فاؤنڈر بھی ہیں, اور کیا کمال کام کرتے ہیں یہ لوگ. جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے, سیلاب آیا ہو, کوئی بیمار ہو, اسلام آباد میں بے گھر لوگ ہوں, ان کو انہوں نے بستر دینے ہو, کھانا کھلانا ہو, ادویات دینی ہو, ہی از آلویز دیئر. اور نصر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, دیا فاؤنڈیشن کے سی او پاکستان کے ہیں, اور یہ 2 ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں, ایجوکیشن میں بھی, ایمرجنسی ریلیف میں بھی. تو ہم نے سوچا رمضان کا مہینہ ہے تو ان کے بھی جو ایکٹس آف کائنڈنس ہیں وہ ہم شیئر کریں. لیکن اس کے ساتھ نا ایک چیز, میں ابھی جب آپ نے اوپن کیا نا, میں دیکھ رہی تھی پیکیجز, یہ ٹکٹس چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. رمضان ریلیف پیکیج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا, 6,000 روپیہ پر فیملی, اور یہ پورے پاکستان میں, جی بی, کے پی کے, بلوچستان, پنجاب, مطلب پورے پاکستان میں یہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی یہ رقم بہت ساری فیملیز کی, اور یہ بتا رہے ہیں کہ 89% مستحق افراد کو ادائیگی ہو گئی. اور یہ ان کے یعنی ڈیجیٹل ٹرانسفرز تھیں, ان کے ڈیجیٹل والیٹس میں یا ادروائز ٹرانسفر کیا گیا. تو ہر سٹیج پر, ہر لیول پر کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کی مدد کی جن کو کہ مدد کی ضرورت ہے. And this is the true spirit of رمضان. فرح کے اور حکومت پہ تو obviously زیادہ فرض ہے, زیادہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سٹیزنز کا خیال رکھے, اور اس طرح کے مہینے. اور یہ بڑا یونیک وہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح سے رمضان ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جانا, اور اتنے لوگوں کو جو ہے اس کے نتیجے میں ریلیف, اتنی فیملیز کو مل پانا, اور پورے پاکستان میں, اور پھر اس کا بڑا شفافیت کے ساتھ ڈسٹریبیوشن ہونا اماؤنٹ کی, ادر دین جو کرائٹیریا انہوں نے بنایا, جو ڈیٹا بیس ہے اس کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن اور بالکل گھر تک پہنچنا. اچھا جی, آفریدی صاحب ہمارے ساتھ. آفریدی صاحب, ایکٹس آف کائنڈنس نام تو جو ہے وہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں کب آپ نے شروع کیا کام, اور کن کن شعبوں میں کام کرتے ہیں؟ بالکل سر, ہم نے 23 مارچ 2016 سے باقاعدہ اس کا آغاز کیا تھا. فرام وال آف کائنڈنس ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ وال آف کائنڈنس جس میں لوگ کپڑے ٹانگ دیتے تھے یا اپنے شوز رکھ لیتے تھے, اور لوگ خود ہی وہاں سے چوز کر کے تو وہ لے جاتے تھے. اینڈ 23 مارچ اسپیسیفکلی اس لیے ہم نے چوز کیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ایک ریزالو کرنا تھا, کیونکہ ریزولوشن ڈے ہوتا ہے پاکستان کا. یہ پورے پاکستان میں شروع کیا تھا نا آپ نے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, یہاں پہ؟ سر ہم نے بیسیکلی اسلام آباد سے شروع کیا تھا, لیکن اٹ واز فرسٹ ون ان پاکستان. اور پھر یہ وائرل ہو گیا, پھر یہ پورے پاکستان میں. ایران سے آئی تھنک آیا تھا. تو 23 مارچ کا مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کے ساتھ ہم نے ریزالو کرنا تھا کہ لائک وی آر آلموسٹ مور دین 60% آف دس کنٹری یوتھ جو ہے, جو کہ بیک بون ہے ہوتی ہے کنٹری کی, تو ہم نے گیو بیک کرنے اپنی کمیونٹی کو والنٹیئر ایفرٹس کے تھرو. تو ایکٹ آف کائنڈنس پاکستان جو کہ ہم ٹوٹلی والنٹیریلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں, ود نو اوور ہیڈز, نو آفیسز, نو سیلریز, سب والنٹیریلی کام کرتے ہیں. اس پر ہم ڈفرینٹ, اس میں جیسے فرح نے بات کی کہ میڈیکل کیمپس کرتے ہیں, اس کے علاوہ واٹر پمپس لگا رہے ہیں, رمضان میں افطار دسترخوان ہوتے ہیں, راشن ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اچھا آفریدی صاحب, سوری ایک بریکنگ نیوز آئی ہے, بات کاٹنی پڑ رہی ہے. بریکنگ نیوز کے بعد ہم خوش آمدید نور رمضان ٹرانسمیشن میں میں اور فاروق اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے خبروں میں بھی وہی جو میں, ہاں, رمضان ریلیف پیکیج, بہت پیشنیٹ پرائم منسٹر اس بارے میں. سو اب ایک جائزہ اجلاس بھی جس میں پتہ چلا کہ 89% جو لوگ جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہوئی ہیں رقم, اور ڈیجیٹل والیٹ سے چونکہ تقسیم کی گئی 6,000 روپیہ کی رقم پر فیملی, تو اس سے بہت شفافیت کو بھی یقینی بنایا گیا, which is encouraging. صوبائی لیول پہ بھی کافی جگہوں پہ یہ چاروں صوبوں میں یعنی کوئی بھی تخصیص نہیں رکھی گئی, جہاں مستحق افراد موجود ہیں بیس پر تمام ڈیٹا یوز کرتے ہوئے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو ہیلپ کی گئی. نصر صاحب کو شامل کرتے ہیں اسٹیج پہ, کیونکہ یہ بھی ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہیں جو کہ دیے سے دیا جلا رہے ہیں. ہاں, سو اپنے ادارے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ دیا فاؤنڈیشن کیا ہے, یہ کس نے شروع کیا؟
1988 میں 1988 سے یہ شروع ہوا ہے، تقریباً 38 سال ہو گئے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو جو تعلیمی سین ہے پاکستان کا وہ میں آپ کو بتاؤں. پاکستان میں تقریباً 3.5 لاکھ انسٹیٹیوٹس ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ہر طرح کے آپ کر لیں، گورنمنٹ کر لیں، اسکول کالج یونیورسٹی سب کو آپ کر لیں، وہ 3.5 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے کہ 53% جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اور 47% جو ہے وہ پرائیویٹلی اونڈ. 53% گورنمنٹ ہے اور 47% جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. وہ پرائیویٹ ہیں، جی ہاں. تو اس میں تقریباً 5.5 کروڑ بچے انرولڈ ہیں، یہ جو 3.5 لاکھ وہ ہیں. اس کے باوجود تقریباً 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. جی یہ ان کی یعنی 5 سال سے 16 سال تک کے بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ جو ہے بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے 2024 مئی میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ دیر از این ایجوکیشنل ایمرجنسی ان پاکستان. اور یہ ایمرجنسی یہی ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اسکول سے باہر ہے. اچھا، باہر رہنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت جو ہے اس کی وجہ سے باہر رہتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ اسکولس میں پرائمری اور سیکنڈری میں فیس نہیں ہے، اس کے باوجود اسکول میں اگر بچوں کو آپ بھیجیں تو یونیفارم ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے. پھر بچہ جو ہے چلو گھر کے کام کر رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے. اب یہ جو بچے باہر رہ جاتے ہیں نا، یہ اگر 10 سال کی عمر کا بچہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک معمولی سا ٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا اس کو. وہ چلا جاتا ہے لیبر مارکیٹ میں. لیبر مارکیٹ میں وہ ڈومیسٹک ورکر بھی ہے اور ووکیشنل سکلز کی جو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایکسپلائٹیشن بھی ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں اشارہ جی بالکل ایکسپلائٹیشن کی سائڈ پہ کر رہا ہوں. تو یہ ہے دیا پاکستان نے جب شروع کیا اس کو تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پاکستان سے پاورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تھرو ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے زیادہ تر کہ اب امپلائڈ تو ہمارے بہت کم ہیں، ہمارے جو ہے زیادہ تر والنٹیئرز ہیں. ٹھیک ہے. میں بھی ایز اے والنٹیئر ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. پچھلے 38 سال میں ہم نے تقریباً 7.5 لاکھ اسٹوڈنٹس ہمارے بینیفیشریز رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے کہ 2000 ڈاکٹرز بنے ہیں، 3500 انجینئرز بنے ہیں اور تقریباً 2500 مزید جو ہے اور فیلڈ کے جو ہے. ان کی فیس آپ نے ادا کی، ایجوکیشن فیس؟ ان کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وی وانٹ دا چائلڈ ٹو بی ان دا اسکول ٹو انشور کہ وہ باہر نہ جائے. تو ہم نے ایک یہ زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ 100% زکوٰۃ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے اور اس کی ہم ویٹنگ کرتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ان کا جو ہے بجلی کا بل بھی دیکھتے ہیں، بجلی کے بل سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک پنکھا اور ایک لائٹ جل رہی ہے یا 2 AC لگے ہوئے ہیں اس میں. تو یہ سب چیزیں اس طرح سے اس کی ویٹنگ کی جاتی ہے. تو 7.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ابھی تک ہم کر چکے ہیں اور اس سال ہمارا ٹارگٹ 80,000 اسٹوڈنٹس کو ہے. ماشاء اللہ. اور فنڈنگ کہاں سے آتی ہے آپ کی؟ اور یہ فنڈنگ جو ہے دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت جنرس ہے. 73% 73% پاپولیشن آف پاکستان کسی نہ کسی طرح سے جو ہے آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو چیریٹی کے حساب سے پاکستان کا دنیا میں 15واں نمبر آتا ہے ان ٹرمز آف یور پرسنٹیج. تو 73% بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کے جو فاؤنڈر ہیں وہ باہر ہیں، بحرین بیسڈ ہیں، تو وہاں سے جو ہے زیادہ پیسہ آتا ہے. ہمارا گلف سے بہت پیسہ آتا ہے. لیکن یہ سب پاکستانی ہیں جو کہ اگرچہ وہ فزیکلی تو پاکستان سے باہر ہے لیکن ان کے دل جو ہے وہ پاکستان میں دھڑکتے ہیں. اس سے مجھے ایک اور انیشیٹو یاد آیا جس کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. شہباز شریف، میاں محمد شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے CM تھے تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ جو لڑکیاں اسکول جائیں گی یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا، ان کو 1000 روپیہ ساتھ ایک اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا انسینٹیو کے طور پہ. اور اس سے انرولمنٹ، گرلز انرولمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا کیونکہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں بھی اگر ہم دیکھیں نا تو لڑکیوں کی شرح زیادہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو پڑھ کے کیا کرنا ہے. اچھا، اسی طرح اگر ہم آپ کی طرف آئیں عتیقہ آفریدی، آپ کی فنڈنگ، اتنا پیسہ سرمایہ اکٹھا ہونا اور یہ تعین کرنا کہ کہاں پہ لگانا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی ایک جس طرح بات کی کہ ہماری قوم بڑی ماشاءاللہ جنرس ہے، کائنڈ ہے، اور جب بھی خدا نخواستہ پاکستان پہ کوئی آفت آتی ہے، آفت آئی، جس طرح بھی ریسنٹ سیلاب گزرا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے خود دیکھا ہو بلکہ بنیر پورا پاکستان پہنچ گیا تھا. یہ نہیں کہ جی KP میں سیلاب آئے تو KP والے کریں گے. میرے خیال میں KP والے کم تھے. I'm from
کے پی ایز ویل. لیکن پنجاب سے جس طرح لوگ گئے یا سندھ سے آرگنائزیشنز گئیں جس طرح وہاں پہ الحمدللہ لوگوں نے اپنے لوگوں کو سنبھالا, تو لائک دیٹ واز بیوٹیفل. یہ جو دیوار مہربانی والا آپ کا کانسیپٹ تھا جس میں کپڑے لوگ آپ وہاں پہ لٹکا دیتے تھے, جس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ لے جاتا ہے اور جس نے ڈونیٹ کرنے وہ وہاں پہ رکھ جاتا ہے. جی جی, یہ بڑا یہ گلوبل کانسیپٹ تھا. آئی تھنک باہر کی دنیا میں بھی یہ کافی ایگزیکٹلی فاروق میرے خیال میں یہ ایران سے ہی شروع ہوا تھا. جی, اور اس میں یہ تھا کہ ایک تو ان لوگوں کی وہ عزت بھی عزت نفس بھی نہیں مجروح ہوتی, اور وہ خود سے چوز کر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں. اس پہ سب سے بڑا متھ پتہ ہے کیا ٹوٹا تھا کہ اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اس طرح ہم چیز باہر رکھیں گے تو ایک سیکنڈ میں غائب ہو جائے گا اور کوئی نہیں چھوڑے گا. بالکل. اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی, اور پورے پاکستان میں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں یہ کیمپین میں نے دیکھی کہ لوگوں نے باقاعدہ جو بیچارے ڈیزرونگ تھے وہ آئے, انہوں نے ٹرائی کیا, جو انہیں فٹ نہیں آیا انہوں نے واپس لٹکایا. یہ نہیں کیا کہ چلو اب آ گیا تو صحیح, اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز ان کو تھی تو وہ لے جاتے تھے. تو کہاں پہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ جو لوگ آپ سے جڑنا چاہیں, کوئی خاص پروجیکٹ جس کے اوپر آج کل آپ کام کر رہے ہیں؟ فرا بھی ریسنٹلی ہم نے مردان میں ایک سیونگ اینڈ اسٹیچنگ سینٹر شروع کیا, وڈوز کے لیے ہے اور جو آرفنز بچے ہیں ان کے لیے. یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مردان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر دہشت گردی کی وجہ سے بہت سارے جو ہے ہمارے ایسے لوگ ہیں. ڈیفینیٹلی. تو وہاں پہ الحمدللہ ہمارے 2 بیچز ابھی تک فری ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی ایکسپینڈ کریں گے. بلکہ ابھی ہم وہاں پہ آرفنز بچوں کے لیے جو عید ڈریسز دے رہے ہیں, تو وہیں سے جو گریجویٹ ہوئے تھے لوگ انہی کو ہم نے وہ کام دیا, تو انہوں نے وہ سیکھے, لیکن ان کو امپاور کر کے تو انہی کو سلوا کے. پیسے دیں لوگ یا سلائی مشینیں یا اس طرح کی چیزیں بھی ایگزیکٹلی وہ سلائی مشینوں میں کر سکتے ہیں یا ڈونیٹ کر سکتے ہیں, یا ڈائریکٹ وہ اسٹوڈنٹس جتنا ایکسپینس ایک پہ آتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہم فری میڈیکل کیمپس کر رہے ہوتے ہیں اکراس دا کنٹری, لائک کشمیر کی جتنے بارڈر ایریاز کہہ لیں, پاک آرمی کے ساتھ ہم نے مل کے, پاک ایف سی کے ساتھ ہم نے مل کے بہت دور دراز تک کیمپس کی. کشمیر کے تو میرے خیال میں جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں, یا پاک افغان بارڈر ہے, پھر چترال میں پاک افغان بارڈر آتا ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے عتیق, اس کے بارے میں مزید بات کریں گے, لیکن محمد ثاقب قادری کی طرف چلیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اس کے بعد ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جی ثاقب. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے, شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے,
شہر رمضان. پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن. میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ. اور آج کی ٹرانسمیشن کتنی تیزی سے گزری ہے فرح, ہے نا, بالکل جیسے رمضان مبارک گزرا ہے. ہمارے اتنے زبردست مہمان ہیں, اور کچن تو ہم گئے نہیں جب سے ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے. رمضان بتائیے کیا بنا رہے ہیں آج آپ؟ آج ہم افطار پلیٹر ایک بنا رہے ہیں. آپ اس کو ہائی ٹی پلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی افطار میں دے رہے تو ہم اس کو افطار پلیٹر. اس میں مکس ہے, چکن چلی ڈرائی ہے, اس میں فش ہے, چکن ہے, ونگس ہے, اور 2 منی سلائڈرس ہے, اور ایک گرل چکن سینڈوچ ہے, اور ڈیزرٹ ہے اس کے ساتھ 3 کائنڈ آف. ڈیزرٹ میں کیا ہے؟ ڈیزرٹ میں 3 ملک کیک ہے, اور چیز کیک ہے, برونی ہے. کیا بات ہے, بڑی ٹیمپٹنگ چیزیں بنا رہے ہیں. اچھا, یہ جو چیزیں نارمل کوکنگ والی ہیں, یہ اس میں کوئی خاص تو نہیں ہے آپ کا آئٹم یہ جو آپ نے؟ ہم لوگ کو اس کو اسپیشل چلایا ہوا ہے, آئی ٹی میں بھی دیتے ہیں ہم لوگ, افطاری پلیٹر میں بھی دے رہے ہیں. اچھا, لیکن کوکنگ تو ان کی سمپل ہے نا, مطلب زبردست. مشکل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اچھا جی, واپس چلتے ہیں. ڈاکٹر زنیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زنیرہ, یہ بتائیے, آپ جو ہماری پہلے بات ہو رہی تھی اس ٹاپک کو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا وائنڈ اپ کر دیں. دونوں ہی نا اس کو ذرا ٹیک اپ کر لیں کہ میرا یہ ہے کہ جو لوگ انجیکشن لگوا کے یا لائپوسیکشن کے تھرو ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں, تو اکثر لوگ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ ویٹ کی وجہ سے آپ کی ڈیزیز ہوتی ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, اور تو اگر آپ کا ویٹ جب کم ہو جاتا ہے تو کیا ڈیزیز بھی اس کے حساب سے کم ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا ویو ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہ ازمپک جو ہے اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں, وہ مسل لاس کرتا ہے. زنیرہ ڈس ایگری کر رہی تھی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ازمپک ہے دیٹ از اے GLP اینالاگس. انہوں نے بات کی کہ اس کی وجہ سے سارکوپینیا ہو جاتا ہے, مسل لاس ہوتا ہے باڈی کے اندر. حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے. جو نیو گائیڈ لائنز اب ہم آئی ہیں, ایون ہم ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹس میں انسولین کی ریپلیسمنٹ میں GLP اینالاگس لے کر آ رہے ہیں. پرابلم کہاں آتا ہے؟ جس طرح فاروق صاحب نے بات کی کہ پیشنٹس یا جو بھی ماربڈ اوبیسٹی کا شکار ہے, ایون ینگ پیشنٹس, وہ ریلز دیکھ کے یا ڈفرینٹ نان پروفیشنل لوگوں سے یہ انجیکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کا ایک پراپر میکانزم ہے. اگر میں میڈیسن سے بات کروں تو ہمارے لیے تو GLP اینڈ ازمپک از اے گیم چینجر رائٹ ناؤ, کیونکہ ماربڈ اوبیسٹی از دا لیڈنگ کاز فار دا مینی ڈیتھس, ایون میٹابولک سنڈرومس. تو اس میں ہمیں پراپرلی پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس کی ڈوز مینیج کرنی ہے, who are the most accurate candidates for that GLP analogs. اور اب تو پاکستان میں, اور آپ نے فرح بات کی کہ is that FDA approved, this is the FDA approved, اور اس کی بہت سارے بینیفیشل افیکٹس ہیں. ایون اب ہماری اگر فیمیل پاپولیشن کی بات کریں تو لیڈنگ کاز جو انفرٹیلٹی کی ہے فیمیلز میں, دیٹ از دا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم, دیٹ از آلسو کازنگ دا اوبیسٹی اینڈ ہرسٹزم. ایون دا یہ جو ازمپک اینڈ GLP اینالاگ ہے وہ ان کے اندر بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن وہ مطلب ڈیزیز کو تو نہیں افیکٹ کرتے نا, وہ تو صرف وزن کم ویٹ لاس, اور ویٹ لاس کرتے ہیں. ویٹ لاس سے ہی آپ کی فرٹیلٹی انہانس ہوتی ہے. جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس انفرٹیلٹی کے ساتھ آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو ویٹ ریڈکشن کا کہتے ہیں. جو سارکوپینیا کی بات کی اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. لائک اگر ایک میں پیشنٹ کو GLP ازمپک لگوا رہی ہوں تو اس کے ساتھ بہت ساری پریکاشنری میئرز ہیں, بہت ساری ڈائٹس ہیں جو اس کو میں پرسکرائب کروں گی جس سے ہم سارکوپینیا سے بچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. رائٹ ناؤ ایٹ لیسٹ 150 مائی پیشنٹس آن دا ڈفرنٹ GLP لوگ, ایون ان ڈوئل کمبینیشن. اب پاکستان میں ٹرزی انجیکشن لاس انٹروڈیوس ہو چکا ہے, اور ورلڈ لیول پہ جو انٹرنیشنل دیٹ از دا مونجارو جو ڈوئل کمبینیشن ہے. ایون امریکہ میں تو 3rd کمبینیشن بھی اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. دس از دا ویری گڈ, بٹ دس انجیکشن از فار مینلی فار ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹس, ہائپرٹینسو اینڈ ماربڈ اوبیسٹی. تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے پرسکرپشن کس سے لینی ہے. Only authorized 2 doctors, that is the medicine specialist and endocrinologist. Unfortunately, لوگ خود سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آج کل تو ویٹ کلینکس بنے ہوئے ہیں. جی مطلب میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, بٹ انفارچونیٹلی the physiotherapist, the dietitian, everyone is prescribing the GLP analog. یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک آتھورائز, جس طرح FDA نے اپروو کیا ہے تو اس کو ایک میڈیسن اسپیشلسٹ, ایک اینڈوکرینولوجسٹ آپ کی ساری پری ریکوزیشنز, آپ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد آپ کو پرسکرائب کرے گا. اور اس کے ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے بالکل, لیکن چونکہ ان کی بات درمیان میں تھی, انہوں نے یہ کہا تھا وہی کو ماربیڈیٹی کی بات ہو رہی ہے. اب کو ماربیڈیٹی کا تعین کیسے ہو؟ نہیں, وہ میرے خیال میں ہم اگر اوور ویٹ کی بات کریں یا ریگولر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کریں, PCOS کا انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھیں یہ سب جو لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں, 80% جو عورتوں کو PCOS ہے ان کا جو انڈر لائن کنڈیشن ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ٹائپ 2 وہ بھی انسولین ریزسٹنس اس کی مین وجہ بنتی ہے. ہمیشہ نہیں لیکن 70-80%.
موٹاپے کے بھی یہ وجہ ہے. اب ان کا جو کہنا ہے میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں, جو ایکسٹریم موبیڈیٹی ہے یا آپ کی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے ڈائبٹیز, جس کا پھر مطلب تو اور ڈاکٹر صاحب بات ہے. کتنا ہے, کتنے کیجیز جو ہے وہاں سے وہ ہم بی ایم آئی وغیرہ کے حساب سے کرتے ہیں, اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں. لیکن جس طرح ابھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی ایک کوئک فکس, اور میں نے دیکھا کہ پیشنٹس جو بہت زیادہ بھی اوور ویٹ ہیں, اگر آپ انڈر لائن کنڈیشن, جس طرح میں نے کارٹیسول کا ذکر کیا, لیکن اس میں وائٹامن ڈی کی کمی بھی آ سکتی ہے, اس میں میگنیشیم کی کمی آ سکتی ہے. اب ایک ٹیسٹ ہے ہوموسسٹین جو کہ اکثر نہیں کیا جاتا, اس سے آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بہت سارے ٹرو لیبس میں ہے ہی نہیں. یہ لیبس میں اویلیبل. میں نے ابھی پچھلے دنوں کانٹیکٹ کیا ہوموسسٹین کے ٹیسٹ کے لیے, تو دے سیڈ او یہ ٹیسٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو پوری آپ کی جو باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے نا, اسپیشلی جو میتھیلیشن ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, اس کا آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کے بی وائٹامنس کا ایکچوئل پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کی باڈی میں, اور انٹرا سیلولرلی, ایک تو ہو گیا نا آپ نے خون میں B9 چیک کر لیا, فولیٹ چیک کر لیا, یا B12 چیک کر لیا, یا B12 سیرم چیک کر لیا. ہاں, لیکن جب تک وہ بی وائٹامن سیلز کے اندر نہیں جائیں گے تو تب تک اس کا اثر نہیں ہوگا. اور ہوموسسٹین یا MMA کے میتھائل میلانک ایسڈ ہے, اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے. پر میرا جو مین پرسپیکٹیو ہے, جس طرح آپ یہ فنکشنل میڈیسن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, تو اگر ہم علامت کو ٹریٹ کرنے کے بجائے اگر ہم مرض کو ٹریٹ کریں, جس طرح انہوں نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سرجری کرا لیتا ہے, وزن کم کر لیتا ہے, ڈائبٹیز آپ کی ود ان فیو ویکس امپروو ہو جاتی ہے. مگر اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا, میل ابزارپشن کا خطرہ ہوگا, آپ کی B12 B9 کی کمی ہو سکتی ہے, آپ کو آئرن کی کمی ہو سکتی ہے, زنک کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب بدقسمتی یہ ہے نا, ہم کوئک فکس قوم ہے, ہمیں ٹیکہ چاہیے فوراً کہ درد جو ہے ادھر سے ختم ہو جائے. ہم ان باتوں پہ نہیں جاتے. آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں, ایکچولی تو یہی ہے کہ آپ نے روٹ کاز کو ٹریٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. انٹل انلیس روٹ کاز وہیں پڑا ہوا ہے, اوپر سے آپ نے کاسمیٹیکلی جو کچھ بھی کر دیا, مسئلہ تو وہی ہے. اور انفارچونیٹلی مین روٹ کاز از یور ڈائٹ بالکل ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے. جنک فوڈ اتنا کامن ہو گیا ہے, ہمارے بچے ہیں پاستاز, نوڈلز, مطلب یہ اتنا کامن ہے. ابھی ریسنٹلی میں ریسرچ کر رہی تھی جس میں ایسوسیشن آف مایونیز ود کینسر اب آ رہا ہے. تو ہمارے گھروں میں کتنا ایزیلی ہم یوز کرتے ہیں مایونیز, اور ہم نے اس کو ایک ٹرینڈ سیٹر کر لیا ہے کہ پتہ نہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو دیسی انڈے کے ساتھ آپ اولیو آئل کے ساتھ بھی میونیز بہترین بنا سکتے ہیں. دیٹ کین بی اے ویری گڈ ایکچولی نیوٹریشس تھنگ جو کہ آپ کے کام آئے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کیمیکل والے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اتنے سارے وہ چیزیں. یو آر ویری رائٹ ڈاکٹر صاحب, لیکن اب کیا کریں ان چیزوں کا, آپ گائیڈ اس کہ اب ہم کیا کریں. اب 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اب جو سن رہے ہیں کہ بھئی اس انجیکشن سے فوری طور پہ مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ نہیں سنے گا یہ بات. نہیں, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میرا مطلب ہے انجیکشنز جو ہیں وہ FDA ریکمینڈڈ ہیں, دیٹ از نیسیسری فار مینی پیشنٹس. انفارچونیٹلی جو لوگ, مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک پراپر, جس طرح ریلز دیکھ کے 5-10 کلو کے لیے بھی لگوا لیتے ہیں, وہ نہ کریں. مطلب کہ آپ اسپیشلسٹ کو دکھائیں, اور جو اوبیسٹی والے ہیں جس کو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ انجیکشن سے فرق پڑے گا, وہ بالکل انجیکشن وہ استعمال کرے. اور میں پھر نا یہاں پہ ایک دفعہ دہرا دوں, فرانس نے ابھی ریسنٹلی بین لگا دیا ہے کہ کوئی ان پروفیشنل ان آتھورائز بندہ ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ. یعنی میں بیٹھ کر نہیں بات کر سکتی کہ دیکھیں میں نے یہ انجیکشن لگایا تو اس سے میرا وزن کم ہو گیا. There are many patients who are presented in emergency with the side effects of that injection. It is not, مطلب یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ unfortunately تھوڑی سی پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے, ان کو یہ خود ہی نہیں پتہ, تو وہ کہیں پہ بھی نظر آتا ہے کہ جی اسمارٹ ہونے والے ٹیکے لگا لیں, تو وہ بیچارے پہنچ جاتے ہیں, تو ان کو نہیں اس بات کا آئیڈیا. تو آپ ایک میڈیسن اسپیشلسٹ یا اینڈوکرینالوجسٹ کی توسط سے ہی انجیکشنس لگوائیں جو آپ کے اس کے سائیڈ افیکٹس کو بھی ڈیل کر سکے, اور کن پیشنٹس کو لگانا ہے یہ بھی اہم ہے. ہر پیشنٹ کو نصر صاحب بتائیے گا کہ بچوں کو پک کیسے کرتے ہیں, کرائٹیریا کیا آپ کا, کس طرح کس کو مدد کریں. ہم زیادہ تر چونکہ یہ زکوٰۃ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں, ہم لوگ وی گو ٹو دی گورنمنٹ اسکولس, پہلی کلاس سے لے کے اور سیکنڈ ایئر تک جو ہے وہ اسکول میں جاتے ہیں, اور وہاں سے بچے پک کیے جاتے ہیں. اس کے بعد سے وہیں سے ورڈ آف ماؤتھ سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم لوگ اس کا دیا پاکستان کا, اور پھر وہ اپلائی آن لائن کرتے ہیں. لیکن ہم جو ہے اسکولوں, بہت سارے اسکول ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں,
ایک اسکول سے دوسرے اسکول کو پتہ چلتا ہے وہ پھر اب جیسا پچھلے سال ہم نے 71,000 اسٹوڈنٹس کو دیا اسکالرشپ. دس ایئر ہمارا ٹارگیٹ جو ہے 80,000. یعنی ہمارا ٹارگیٹ منی کا ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے, ہمارا ٹارگیٹ نمبر آف اسکالرشپس کا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس سال انشاءاللہ اینڈ دس اسکالرشپ از جسٹ ٹیوشن فی یا اس میں باقی نہیں, اس میں یہ کہ ہم نے مختلف لیول کے یعنی 5ویں تک جو ہے کتنا پیسہ دیں گے اور اس طرح سے ہوتا ہے. 9ویں کے بعد جو ہے اٹ ڈپینڈز آن دی گریڈس آف دا اسٹوڈنٹ, تو وہ سلائڈنگ اسکیل ہوتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو انجینئرنگ ڈاکٹر اور یہ سب ہے ان کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ میٹرک میں کتنے % مارکس تھے, انٹر میں کتنے % مارکس تھے, اور اس کے بعد ابھی جو ہے ان کا کیسا چل رہا ہے ایچ سیمسٹر. ماشاء اللہ کتنے کامیاب اسٹوڈنٹس آپ بتا رہے ہیں انجینئرنگ اور میڈیسن. جی بالکل پاس آؤٹ. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ذکر کیا تھا وہ 1,000 روپے جو لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں. ہمارے جو 30% بینیفیشریز جو ہیں وہ گرلز ہیں اور 10% آرفن ہیں. ایک بچی ابھی 2 مہینے پہلے جو ہے اس کو ہم نے UET ٹیکسلا سے اس کو سپورٹ کیا, وہ IT انجینئر بنی. ابھی وہ پاکستان کے ایک لیڈنگ بینک میں سائبر سیکیورٹی آفیسر ہے وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو اب یہ جب جاتے ہیں اور ہمیں پھر کال کرتے ہیں کہ جی ہم فلانی جگہ پہ جو ہے اب ہماری جاب ہو گئی ہے, تو آپ یقین کریں کہ دل اتنا بڑا ہوتا ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ اور بھی اس کے لیے کیا جائے. نظر یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے اچھے نیک کام کر رہے ہیں, خاموشی سے کر رہے ہیں. چودھری رحمت علی کا ایک کمیونٹی سینٹر ہے, آپ شاید واقف ہیں, ستارہ مارکیٹ میں. بچوں کو اسی طرح سے وظائف دیتے ہیں فاروق, بلا کے ڈیزرونگ. انہی کا ایک ہاسپٹل ہے لاہور میں, فری آف کاسٹ وہاں پہ جو ہے ٹریٹمنٹ 50 روپے کی پرچی ہے صرف, اور آپ میڈیسن بھی وہاں سے لے کر جاتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں فرا کہ جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ یار پاکستان میں بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں, کام ہو رہے ہیں, آپ توجہ تو دیں. اور دیٹ ہاسپٹل آف چودھری رحمت علی از مینیجڈ بائی ڈاکٹر امجد ثاقب. اچھا ماشاءاللہ, خود فاؤنڈیشن والے ہیں. خود فاؤنڈیشن. سو لوگ بڑا بڑا کام کر رہے ہیں اس ملک میں اور بہت کمال کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر مظہر, اینٹی بایوٹکس پہ ہم کافی پروگرام میں بات کر چکے ہیں. فرا کا یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ اب اوور دا کاؤنٹر اب کیونکہ اینٹی بایوٹکس نہیں مل سکتی ہیں تو یہ بڑا اچھا عمل ہے جو کہ ہے. جو عام بندہ ہے, مطلب میں اتنا میڈیکل سائنس کا مجھے نہیں پتا, تو میرے لیے اینٹی بایوٹک اس لیے اچھی لگتی ہے مجھے کہ فوراً علاج ہو جاتا ہے. کہ جو گلا خراب ہوتا ہے تو بجائے 5 دن میں تکلیف میں رہوں, ناک بھی بہ رہا ہے, زکام بھی ہے, تو میں کھاتا ہوں اور 1 دن بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہے, اس سے تھوڑی انرجی لو ہوتی ہے. پلیسیبو ایفیکٹ, آپ ملٹی وائٹامن کی گولی لے لیا. ہاں شاید ہو سکتا ہے پلیسیبو ایفیکٹ. بالکل آپ, اور بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں. اب اینٹی بایوٹکس کا جو استعمال ہے وہ تو آپ تب کریں جب آپ کو بہت ہی زیادہ پروبیبلٹی ہو کہ یہ بیکٹیریل ہو. اگر آپ کی اوور آل کنڈیشن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب بخار بھی ہے تو بخار اگر 2 یا 4 دن یا 6 دن ہوگا تو کیا فرق پڑے گا, کوئی قیامت تو نہیں آئے گی. اگر کوئی سیریس ڈی ہائیڈریشن نہیں, آپ کی سانس میں کوئی سیریس ایشوز نہیں آ رہے, کو اور آپ کو ایسی ویسے علامت نہیں ہے, تو ویٹ اینڈ سی کر لیں. یا اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے اینٹی بایوٹکس کا تو پھر آپ پہلے 1-2 ٹیسٹ کر لیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, یا ایکس رے کر لیں, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کیا یہ واقعی بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے. اور جہاں تک اینٹی بایوٹکس کا ہے, مطلب جو اکثریت جو ہے, میجورٹی جو ہمارے اپر ایئر وے جو انفیکشنس ہوتے ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں, یعنی اینٹی بایوٹکس کا کوئی کردار نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے چوتھے دن لے لی, جی نہیں اب 4 دن ہو گیا, اب تو میں نے لینی ہے, اب تو میں چھوڑوں گا. اب اس کی مدت شاید 6 دن کی تھی, اب آپ نے جب چوتھے دن لے لی تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ اینٹی بایوٹکس کا کمال ہے, دیکھیں میں نے 4 دن سے مسئلہ ڈاکٹر صاحب میری میٹ, فاروق میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. میری میٹ نا وہ کہ باجی میں تو ڈاکٹر کے پاس گئی, میری کمر درد ٹھیک. اچھا میں نے کہا یار میں نے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, سو میں نے بھی وہ اوپر سے اڑا اور میں چلی گئی. اب میں نے اسے دیکھا, ڈاکٹر صاحب ایک اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگاتے تھے اور ڈاکٹر نہیں تھے, کمپاؤنڈر تھے جو پریکٹس کر رہے تھے پیریفری میں, اینڈ دین اس کے ساتھ 3-4 رنگوں کی گولیاں جو ہے وہ دیتے تھے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ویری کامن پریکٹس ان پیریفری. اب مجھے بتائیے کہ جو گردوں کا حشر ہو رہا ہے فاروق, جو ہمارے یہاں پہ یہ جو پھر ایویں تو نہیں اتنے زیادہ لوگ گردوں کے امراض کے ساتھ وی آر اینڈنگ اپ ود کڈنی فیلئر, لیکن وہ پرابلم وہی ہے نا, ہمیں جلدی ٹھیک ہونا ہے. تو جلدی ٹھیک ہونے کے لیے کیا ہے, ایون ڈاکٹرز ہمارے پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے کلینک میں گئے تھے, اگلے دن میڈم صاحبہ بالکل آپ وہ ٹیکا کیوں نہیں لگا رہے. اب انفارچونیٹلی وہ ٹیکا اسٹیرائڈز ہے, تو آپ وہ کیسے لگا سکتے ہیں. یہی پرابلم ہے ہمیں کہ
وہی پھر بات کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. جس طرح سر نے بات کی کہ وائرس کا ایک سائیکل ہوتا ہے, اس نے 7 days 14 یا 21 میں خود بخود ٹھیک ہو جانا ہے. تو ہماری سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ وی آر ٹیکنگ دا اینٹی بایوٹکس اور اس نے پتہ نہیں کچھ کر دیا. لیکن اگر فرق تو پڑتا ہے اگر آپ پہلے دن لے دیر لیں. از اے بیکٹیریل, لائک دیکھیے لائک کووڈ, اب کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں دیر از اے نو رول آف اینٹی بایوٹک, بٹ وی آر ٹیکنگ دا زٹما, وی آر ٹیکنگ دا مینی میڈیسن. مگر ہماری میڈیسن جو ہے وہ شارٹ ہو گئی. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر آپ فارن کنٹریز میں ٹور پہ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر وہ جو ان کی میڈیسن ہے وہ اثر نہیں کرتی. ایون میں نے خود بھی جب میں جاتی ہوں تو میں کبھی ان کی پیناڈول لوں تو وہ نہیں اپنے گھر والی. لیکن آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ پیشنٹ جلدی ٹھیک ہونے کے لیے لیتا ہے, شوق سے کوئی نہیں لیتا. کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ جی چلو میں یہ بھی کھا لوں, اس کو ہوتا ہے بس میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنا ہے اور ثناء اللہ کنجاہی ہمارے ساتھ موجود ہے. درخواست کریں گے ہدیہ نعت پیش کرنے کی. قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ان کا تو شعار کریمی ہے, مائل بکرم ہی رہتے ہیں, ان کا تو شعار کریمی ہے, مائل بکرم
रहते हैं जब याद किया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाह रहा है। सैयद फ़ारूक हसन को और फ़राह सादिया को इजाज़त दें। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के